खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग तर नाम में तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती हो। अजीज़ों, मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद गॉड इज़ लव के एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तौर से आप गुज़श्ता प्रोग्रामों से बरकत पा रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज भी आप खुदा के खादिमों से, उनके आने से, उनकी गुफ्तगू से ज़रूर बरकत पाएंगे। एक मुख्तसर तारुफ खुदा के खादिमों का आपसे करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम, नौजवान खादिम हैं, और खुदा अपने बंदा को अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर मुश्ताक मीका भाई, आपको हम गॉड इज़ लव में खुश आमदीद। थैंक यू जी, खुदावंद आपको बरकत। इनके साथ इनकी अहलिया मौजूद हैं और अपने शौहर के साथ खिदमत में सरगर्म हैं, चर्च के सारे अमूर में बराबर की हिस्सेदार हैं। सो हम बहन को भी सिस्टर सबा मीका को भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। मेरी दूसरी जानब मौजूद हैं खुदा के खादिम ब्रदर बनियामीन, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और इनके साथ इनकी अहलिया मोहतरमा भी तशरीफ़ फरमा हैं और खुदा की बंदी खुदा के घर में बड़ी इफ़ेक्टिवली खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सो बहन साइमा बनियामीन को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि हम दुआ से अपनी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा बहन साइमा बनियामीन से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लोगों को ये मौका बख्शा कि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। खुदावंद आज खुदावंद हम नहीं बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह कसरत से काम करे हमारी ज़िंदगियों में। ए खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने बंदा को खुदावंद कसरत की बरकत दे। ए खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, एक एक पर तेरा गहरा मस्सा चाहते हैं, और जो भी बोलें खुदावंद तेरी गाइडनेस में बोलें। यीशु नासरी के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ हो। अज़ीज़ों, खुदा की मोहब्बत के ताल्लुक से किसी शख्स को मैं पढ़ रहा था, और वो कहते हैं कि खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी बेवफाइयों के बावजूद भी खुदा वफ़ादार रहता है। वो कभी भी हमसे बेवफाई नहीं करता है। सो हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा की मोहब्बत के लिए। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा पास्टर मुश्ताक मीका साहब से। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज अपनी टीम के साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ आप ज़रूर अपनी टेस्टिमनी को शेयर कीजिएगा। आपने किस तौर से खुदा की मोहब्बत को जाना, समझा, और वो कौन सी तहरीक थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप खिदमत करें? आमीन। सबसे पहले तो खुदावंद के नाम को जलाल, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि गॉड इज़ लव की टीम ने यहाँ पर मदऊ किया कि हम आके, हमारे चर्च की टीम यहाँ पर आए और हम अपनी गवाहियाँ खुदावंद की हुज़ूरी में बयान करें कि हमने किस तरह निजात पाई और किस तरह हम खुदावंद की खिदमत के लिए उसमें आए और खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। जैसा कि पास्टर अनीस साहब ने ये बताया कि मेरा नाम पास्टर मीका है, और तकरीबन पिछले 9 सालों से मैं एज ए चर्च का पास्टर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। इससे पहले हम एक गांव में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ कसूर साइड पे। तो मैं बताता चलूँ कि मेरे जो ख़ानदान है या जो मेरा घराना है वो खुदा से काफ़ी दूर था। अच्छा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग हैं वो कन्वर्ट हुए हैं, क्रिश्चियनिटी में आए हैं, और अक्सर चूँकि खुदा का इतना पता नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स जो है वो ज़्यादातर वो दूसरे खुदाओं के पास, गैर खुदाओं के पास जो है वो जाया करते थे। बताया जाता है कि काफ़ी लेट में अपने ख़ानदान में पैदा हुआ। 8 बहनों के बाद तो मेरे माँ बाप जो हैं वो काफ़ी दरबारों पर गए ताकि वो बेटे को या बेटे की बरकत को ले सकें। सो आखिर खुदावंद ने फजल किया, किसी माबूद ने नहीं। 8 बहनों के बाद मैं अपने ख़ानदान में पैदा हुआ और खुदावंद ने मुझे चुन लिया। और मुझे बताया जाता है कि मेरी जो पैदाइश है वो भी एक मोजज़ाना तौर पर, चूँकि मैं अपनी बहन के साथ ट्विंस था, जुड़वा हम थे, तो मेरी बहन जो है वो पहले पैदा हुई। उसके बाद जो आपको पता है पहले नर्सेज नहीं थी, दाइयों
سے لوگ جو ہیں وہ بچے پیدا کرنے کے لیے ان کی ہیلپ لی جاتی تھی. وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک غلاف میں پیدا ہوا, مجھے دیکھا نہیں گیا تھا اور مجھے رد کیا گیا یا پھینکنے جا رہے تھے. تو پھر خداوند نے جیسے موسیٰ کے ٹائم پیریڈ پر خدا نے دائیوں کو استعمال کیا, خدا نے ایک دائی کو استعمال کیا, اس نے دیکھا اور اس نے غلاف کو کھولا تو اس میں تھا. بتایا جاتا ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا, اور اس طرح خدا نے معجزانہ طور پر مجھے زندگی دی. اور آج میں یہ جانتا ہوں, یا میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا نے اس لیے زندگی دی کیونکہ مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلانا تھا. اس کے بعد ہم نے ابلیس کا ایک بڑا اٹیک پھر ہمارے خاندان پر ہوا, اور جو میرے ساتھ میری جڑواں بہن تھی وہ ابلیس کی گرفت میں آئی, اور چونکہ تب اتنا پتہ نہیں تھا خدا کا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد میرے ماں باپ نے وہاں سے وہ گاؤں چھوڑا اور ہم شہر آئے. اور جب ہم شہر آئے تو میرے کچھ دوست تھے, ان میں سے ایک پادری کا بیٹا تھا جو ہر روز ہمیں ہمارے گھر میں بلانے آتا تھا ہر سنڈے, اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے کہیں باہر چلا جاتا یا میں چھپ جاتا کہ نہیں مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں جانا, اور وہ کنٹینیولی آتا رہا اور یہ خدا کی طرف سے تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا کیونکہ وہ روز آتا تھا, ہر سنڈے آتا تھا ہمیں بلانے کے لیے. اور جیسے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اور وہ کسی اور زبان میں دعا کر رہے ہیں, غیر زبان میں دعا کر رہے ہیں. اس چیز نے مجھے بہت امپریس کیا کہ یہ کیسے دعا کر رہے ہیں, اور میں بھی گرم جوشی سے بھر گیا. اور پھر سے اس دن سے کنٹینیولی وہاں پر جانا اور دیکھنا خدا کے عجیب کاموں کو, غیر زبانوں کو. میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی بولوں, اور پھر میں مسیح کی محبت میں گہرا ہوتا چلا گیا. خدا نے سمجھ کو کھولا کہ کلام کو سمجھیں اور نجات کے پیغام کو حاصل کریں. اور پھر بپتسمہ لیا 2000 میں, توبہ کی, اور تب سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں مختلف چرچوں کے ساتھ. اور پھر خدا نے 2013 میں فضل کیا کہ خدا ہمیں اپنا جو ہے کلیسیا دے, چرچ دے. اور یہ بھی بھائی صاحب ایک بڑی گواہی ہے, میں بالکل ولنگ نہیں تھا کہ میں چرچ کی خدمت کو سٹارٹ کروں, آلدو کہ ہمارے پاس جگہ تھی, لیکن جو خدا نے لوگ دیے تھے, خاندان دیے تھے, وہ اکثر یہ شکوہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ یا آپ کے کلیسیا کے ممبر بننا چاہتے ہیں. حالانکہ کلیسیا نہیں تھی, میں کسی اور چرچ کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا. تو وہ اکثر یہ شکوہ کرتے تھے کہ آپ چونکہ ہم آپ کو پاسٹر ایز اے پاسٹر مانتے ہیں اور آپ دوسرے چرچز میں چلے جاتے ہیں, اور ہم کہاں پر جائیں عبادت کے لیے. پھر فائنلی خدا نے فضل کیا 2013 میں, آج بھی مجھے یاد ہے 10ویں مہینے کی 13ویں تاریخ کو ہم نے چرچ کا باقاعدہ سنڈے میٹنگ کا آغاز کیا. اور تب سے خدا نے یہ ہر سال, ہر دن, ہر منٹ اور ہر سیکنڈ یہ ثبوت دیا ہے کہ خدا وفادار ہے. اور تب سے آج تک خدا ہماری کلیسیا کو ترقی دے رہا ہے, بڑھا رہا ہے. اور خدا ان کا شکر ہے آج ہمارے چرچ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تھوڑے سے لوگوں سے ہم نے آغاز کیا اور خدا نے کام کو بڑھایا. یہ سارا جلال خدا ان کے نام کا. عزیزو, جب خدا بلاتا ہے, رویا دیتا ہے, تو وہ آپ کو ایکوپ بھی کرتا ہے, وہ پھر آپ کو امپاور بھی کرتا ہے, اور پھر وہ اپنے ہونے کا, آپ کے ساتھ وفادار رہنے کا ثبوت بھی دیتا ہے. ہم خداوند کو سارا عزت, جلال اور بزرگی دیتے ہیں. آگے بڑھیں گے اور بہن کی طرف چلیں گے. سسٹر صبا میکا, آپ اپنے شوہر کے ساتھ, خدا کے خادم کے ساتھ مل کر خدمت کر رہی ہیں. آپ اپنی شخصی گواہی بھی ضرور شیئر کریں اور اپنے ایکسپیرینس کو بھی شیئر کریں کہ جب آپ چرچ میں ایز فرسٹ لیڈی کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں تو کیسا یہ تجربہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. داون کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. داون کی شکر گزار ہوں کہ آج داون نے یہ موقع دیا کہ میں اس بات کو, اپنی گواہی کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں. چونکہ میری پیدائش مسیح خاندان میں ہوئی ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ پاسٹر ہیں. اچھا. اور شروع سے ہم چرچ میں جاتے تھے, سنڈے اسکول اور خدمت میں. تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میری شادی بھی جو ہے وہ ایک مسیح خاندان میں ہو اور ایک پاسٹر سے ہو, کیونکہ ہماری جو بوا جی تھی وہ ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی. ان کو دیکھ کے میری یہ ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ میں بھی انہی کی طرح خداون کی خدمت کروں. اور خداون کی شکر گزار ہوں کہ خداون نے میری اس دعا کا جواب دیا.
اور خداوند نے جو ہے میری شادی جو ہے ایک مسیح خاندان میں پاسٹر کے ساتھ ہوئی. میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. چرچ میں جو ہے پاسٹر صاحب کے ساتھ میں خدمت کرتی ہوں اور اس بات کے لیے میں خداوند کی بے حد شکر گزار ہوں. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. یہ سادہ ایمان ہے، اور جب آپ کی زندگی میں خدا کا وہ وعدہ یا جو خواہش آپ نے خدا کے ساتھ رکھتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے تو یقیناً آپ کا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر، میں بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، خادم نہیں بھی ہے تو بھی آپ دونوں مل کر خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر مسیحی کو خدا نے ایک توڑا تو لازم دیا ہے، اور وہ یہ ہے جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اور اگر آپ کو بہت زیادہ انجیل سنانا نہیں آتی، آپ کو بہت زیادہ کلام سنانا نہیں آتا، تو صرف سادہ لفظوں میں دوسروں کو بتا دیجئے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی ہے، اس لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ آپ نجات پائیں اور ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں. یہ سمپل سی ٹیسٹیمنی ہے، سمپل سی گواہی ہے جو ہمیں لوگوں کو بتانی ہے. سو مل کر آپ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ مل کر اس کام کو کیجئے، کیونکہ ضرور ہے کہ ہم دن ہی دن میں کام کو مکمل کریں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور یقیناً آپ برکت پائیں گے. کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور میرا ایمان ہے کہ آپ یقیناً برکت پا رہے ہیں، کیونکہ خدا کے خادموں کی گواہیاں، خدا کے لوگوں کی باتیں یقیناً دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتی ہیں. ابھی وقت ہے کہ ہم بات کریں گے بردر بنیامین سے اور جانیں گے ان کی گواہی کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے، کس طور سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر کام کیا اور آج وہ کیا خدمات خدا کے لوگوں کے لیے سر انجام دے رہے ہیں. جی بھائی پلیز ضرور شیئر کیجئے گا برکت ٹی وی کی آڈینس کے ساتھ اپنی ٹیسٹیمنی کو. جی مسیح کے قادر و جلالی نام میں آپ سب کو سلام. السلام علیکم. میں برکت چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا کہ ہم یہاں پہ حاضر ہوں. میری گواہی اس طرح ہے کہ میں مسیحی خاندان میں پیدا ہوا. میں بلونگ پتوکی سے کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں میرے بھائی جو ہیں بڑے، وہ ملتان ایف جی اے میں کام کرتے تھے. تو ادھر سے وہ لیٹر کا سلسلہ ہوتا تھا اس وقت نا، جو ایف جی اے کے لیٹر آتے ہیں جو بچوں کو وہ بھیجتے ہیں متی کی انجیل کارسپونڈنس کے لیے. تو وہ ہمیں آتے تھے تو ہم اس کے جواب لکھ کے متی کی انجیل کے لیے بھیجتے تھے. اس سے پھر ہمارا جذبہ بڑھا کہ مسیح کو اور جانا جائے. تو اس کے بعد پھر میں نے بپتسمہ لیا توبہ کی، اور 96 میں نے اپنا بپتسمہ لیا. تو اس کے بعد 2000 میں باہر چلا گیا افریقہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ چرچ جوائن کیا، وہ مسیح کو مزید جانا. تو اس کے بعد 2010 میں واپس آ کے میکا صاحب کے ساتھ خدمت کا آغاز کیا، اور ان کے ساتھ مل کر ہم خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ پاسٹر میکا کے ساتھ؟ جی ابھی میں پاسٹر میکا کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، اور ابھی اور بزنس بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ہم نے غریب عوام کے لیے امن پارک کے نام سے ایک کالونی کھولی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ہم تقریباً 2,90,000 روپے مرلہ جگہ دے رہے ہیں، اور جس کا ایڈوانس صرف 15,000 روپے پر مرلہ ہے اور 4,000 روپے پر مرلہ قسط ہے اس کی. تو یہ مصطفیٰ آباد للیانی سرحالی روڈ پہ یہ جگہ ہے. خدا ان کا شکر کرتے ہیں عزیزوں کہ خدا آپ کو مختلف طور سے اپنی خدمات میں استعمال کرتا ہے. ہر ایک کے پاس الگ الگ توڑے ہیں، الگ الگ برکت ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو ان کی کیپیسٹیز کے اندر
استعمال کرتا ہے. بہن کی طرف بڑھیں گے. بہن سائمہ بنیامین ہمارے ساتھ ہیں. جی سسٹر جی پلیز ضرور آپ اپنی ٹیسٹیمنی آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے یہ موقع دیا کہ ہم گاڈ از لو میں آئے اور یہاں بیٹھ کر ہم اپنی گواہی کو شیئر کر سکیں. جی سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ آلریڈی نجات یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور پاسٹر ہسکل سروش کے چرچ کے ممبر. Praise God, praise God. بچپن سے ہم وہیں یعنی کہ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں اور بچپن سے ہم نے سارے ماحول کو اسی طرح آبزرو کیا اور کوشش کی کہ ہم انہی کی طرح پرستش کریں. چھوٹے ہوتے تھے, بہت چھوٹی تھی میں, تو ہم ڈیلی جاتے تھے چرچ کیونکہ ہمارا گھر بھی ساتھ ہی تھا. ٹھیک ہے. تو ہسکل سروش کے پاس ہم جاتے تھے. پاسٹر صاحب ہمیں یعنی کہ ابتدائی طور پہ ہمیں وہ گائیڈ کرتے رہے ہیں اور خداوند کا شکر ہے کہ آج بھی میری شادی ہو گئی ہے. 13 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم خداوند میں ہیں. اور جب سے ہم پاسٹر میکا سے ہم ملے ہیں 10 سال ہو گئے ہیں ہمیں, تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور زیادہ خداوند کو جانیں. لیکن شکر ہے کہ ہم چرچ میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں. ہم پرستش کرتے ہیں, کافی بہنیں ہیں, ہم مل کر خداوند کی پرستش کرتے ہیں اور بہت سی لیڈیز ہیں میرے ساتھ جو آن لائن میرے سے فون پر رابطہ رکھتی ہیں. ڈپریشن کا شکار ہیں کئی لیڈیز گھر میں, کئی ایسی لیڈیز ہیں کہ اپنی فیملی سے بڑی بیزار ہیں, لیکن وہ جب میرے ساتھ بات چیت کرتی ہیں, جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ خداوند کا پیار یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی فیملی کو ہی ٹائم دیں, یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے بچوں کو ہی ٹائم دیں, بلکہ ہمارا جو صحیح پیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند میں دیں بے شک اور اسی میں بڑھیں. خداوند کا شکر ہے کہ خدا ہمیں کثرت سے استعمال کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے. آمین آمین. عزیزو بہن نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری جو آپ کے کندھوں پر ہے, جب آپ ماں ہیں, بہن ہیں یا بہو ہیں, بیٹی ہیں, آپ ظاہر ہے گھر کے بہت سارے کام ہیں جو آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں, لیکن ان سب سے پہلے اولین درجہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کو دینا ہے. آپ مرد ہیں, آپ عورت ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اپنی زندگی میں پریارٹیز یسوع مسیح کے لیے رکھتے ہیں, سب سے پہلا درجہ یسوع مسیح کے ساتھ رکھتے ہیں, آپ صبح اٹھیے, یسوع مسیح کے نام سے اپنے دن کا آغاز کیجئے. آپ جو کام بھی کر رہی ہیں, آپ پرستش کرتے ہوئے, گیت گاتے ہوئے, حمد و ثنا کے ساتھ, کلام کو بولتے ہوئے اگر آپ وہ کام کریں گی, یقین جانیے ہرگز بھی آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر والدین انیشیٹو لیتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں, آپ ان کی اسپرچول گروتھ میں انیشیٹو لیتے ہیں, یقین کیجئے کل وہ آپ کے لیے شادمانی اور سربلندی کا باعث ہوں گے اور آپ کا گھرانہ باکمال گھرانہ ہوگا. جب ہم پرستش کی بات کر رہے ہیں تو ایک خوبصورت سا گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ہم واپس آئیں گے اور خدا کے خادم پاسٹر مشتاق میکا صاحب سے خدا کے کلام کو سنیں گے. کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی.
ਵਗ ਕੇ ਹਰੋਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਆਭਿਓਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਵਗ ਕੇ ਹਰੋਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਆਭਿਓਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬ ਸੁਹਾਨੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬ ਸੁਹਾਨੀ ਵੀ ਜਦ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਹਰਮੋਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਉਂ ਤਰੇ ਪੈਂਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆਜੇ ਹਾਂ ਪਾਇਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਹਰ ਤਰਫ ਸਯੋਂ ਹੀ ਦੇ ਅਜੇ ਭਾਇਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਹਰ ਤਰਫ ਸੇ ਉन्हीं ਦੇ Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, bind us together with love. ਵੇਖ ਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬ ਸੁਹਾਨੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬ ਸੁਹਾਨੀ ਵੀ ਜਦ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਯਹੋਵਾ ਉਥਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੂ ਬਰਕਤ ਨਾਲੇ ਹਾਲ ਹੂ ਬਰਕਤ ਨਾਲੇ ਹਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਮਤ is love, our God is love. God is love, our God is love. God is love. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई है। प्लीज़ अपनी बरकत को दूसरों के साथ बांटते रहिए क्योंकि बरकत बांटने से बढ़ती चली जाती है। खुदा उनका शुक्र हो। अभी वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और जब भी खुदा का कलाम बोला और सुना जाता है यकीनन ज़िंदगियां बदल जाती हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादिम पास्टर मुश्ताक मीका से कि वो खुदा के कलाम की खिदमत आप लोगों के लिए करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت سلام. خداوند کے شکر گزار ہیں. خداوند زندگیوں میں روز بروز یہ ٹائم اور موقع دیتا ہے کہ اس کے پیار کو دوسروں تک پہنچایا جائے, اور آج بڑا موقع ہے کہ ہم جانیں کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. چونکہ ہم اس پروگرام میں موجود ہیں جس کا ٹائٹل ہے گاڈ از لو, تو ہم خداوند کے پیار کے تعلق سے, اس کی محبت کے تعلق سے سیکھیں گے تھوڑے وقت کے لیے. سو جہاں تک خدا کی محبت کا تعلق ہے تو آپ کو اگر آپ فائنڈ کریں, سرچ کریں, تو ہر جگہ ہر چیز میں, کائنات کی ہر چیز میں آپ کو خدا کی محبت نظر آئے گی اگر آپ تلاش کرنے والے ہیں. ہاللیلویہ. جہاں تک میں نے اپنی گواہی آپ تک پہنچائی تو خدا نے مجھے بچایا اس ٹائم پیریڈ میں جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ نہ اچھے میں تمیز تھی نہ برے میں تمیز, بلکہ بہت چھوٹا تھا. خدا نے مجھے بچایا تو یہ خدا کی محبت کے کارن تھا. میں نے کوئی خدا کے لیے بڑا کام نہیں کیا تھا, پر خدا نے بچایا تو یہ کیا ہے, خدا کی محبت ہے. خدا کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ خدا کی محبت ہے. ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ہم خداوند کے پیار کو بانٹ رہے ہیں, یہ بھی خدا کی محبت ہے. عزیزو, خدا کی محبت بائبل میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی, اور یہ جو خدا نے ہمارے ہاتھ میں اپنا زندہ کلام دیا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ایک بڑا محبت کا خط ہے, بڑی محبت کی ایک بک ہے. اور جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں خدا کی محبت ہمیں صاف نظر آتی ہے. جہاں تک بائبل کی بات ہے تو اگر بائبل کو ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تو بائبل میں بے شمار نبی ہیں جنہوں نے خدا کے پیار کی, خدا کے محبت کی جو ہے وہ منادی کی, اور خدا کے پیار کو ہم پر ظاہر کیا. مختلف آیات, بے شمار آیات محبت کے تعلق سے بائبل میں موجود ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, یوحنا 3:16 آیت میں لکھا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویہ. سو خدا محبت ہے, اور آج ہم ایک ایسے خاندان کو بائبل میں سے دیکھیں گے جن کے ساتھ خدا محبت رکھتا تھا. یوحنا 11واں باب جب ہم پڑھتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں, تو لازر نام ایک شخص ہے جس کو خداوند یسوع مسیح عزیز رکھتے ہیں. ان کی 2 بہنیں ہیں, ان کو بھی خداوند یسوع مسیح عزیز رکھتے ہیں. اگر ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, خدا مارتھا کو اور اس کی بہن کو اور لازر کو عزیز رکھتا تھا, یعنی وہ ان سے محبت رکھتا تھا. اور ایک دن خداوند یسوع مسیح کو جو ہماری نجات ہے ایک پیغام پہنچایا گیا کہ اے خداوند جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے. تو خداوند کا بڑا خوبصورت جواب آیا, اس نے کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ یہ بیماری خدا کے جلال کی ہے. اور جب ہم باخور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے 2 دن وہاں پر اور انتظار کیا, وہاں پر رہا جہاں پر اس کو پیغام ملا تھا. یہ انسانی سوچ کہ اگر ہم بات کریں تو اس کو فوراً جانا چاہیے تھا کیونکہ یسوع مسیح ان کو عزیز رکھتا تھا, لیکن یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. مجھے یہ جواب بڑا خوبصورت میری ذات کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو یہ ایک زبردست جواب تھا. خدا کو پتہ تھا کہ وہ کیا کرے گا, اور اس نے کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کی ہے. ہاللیلویہ. اور ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح وہاں پر پہنچے جہاں پر اس کا عزیز یا اس کا دوست لازر رہتا تھا, تو یسوع مسیح کو 4 دن ہو گئے, 4 دن لگ گئے وہاں پر پہنچنے کے لیے. اور جب وہ جا کر وہاں پر جاتے ہیں تو مریم اور ان کی جو دوسری بہن ہے وہ یسوع سے یہ کہتی ہیں, یسوع مسیح اگر آپ یہاں پر ہوتے تو ہمارے بھائی نہ مرتے. وہاں پر بھی یسوع مسیح نے خوبصورت جواب دیا, اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. اور بائبل کی ایک اور خوبصورت آیت ہے کہ اب سے جو مردے مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ لازر جو ہے وہ موت کا شکار ہو, خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمارا دوست جو ہے لازر جو ہے وہ سو گیا اور میں اس کو جگانے جاتا ہوں. لیکن شاگرد اس کو نہ سمجھے, انہوں نے جواب دیا اگر سوتا ہے تو اچھا ہے, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یسوع مسیح نے پھر واضح کیا کہ وہ مر گیا ہے, آؤ ہم چلیں. ہاللیلویہ.
4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने ज़िंदा किया। जब वो कब्र पर गए तो लाजर की एक बहन ने यीशु से कहा कि अब तो उसमें से बू आती है। यीशु मसीह को पता था कि वो क्या कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ, और बुलंद आवाज़ से यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा और लाजर जो है वो कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। एक बड़ा अजीम काम खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में किया। आप शायद सोचें पादरी साहब ये कोई इतना बड़ा अजीम काम नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले भी मुर्दों को ज़िंदा किया। मैं मानता हूँ यीशु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया। यीशु मसीह ने बेवा के बेटे को ज़िंदा किया, और वो उसी दिन ज़िंदा किया जिस दिन उसकी मौत वाक़या हुई, क्योंकि यहूदियों का ये दस्तूर है जिस दिन कोई इंसान मरता है उसको उसी दिन ही दफन किया जाता है। उसके बाद यायर की बेटी का भी वाक़या हम जानते हैं। जिस रोज़ वो मरी यीशु मसीह ने उसी रोज़ उसको ज़िंदा किया। लेकिन ये लाजर यीशु का दोस्त 4 दिन तक कब्र में रहा और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको ज़िंदा किया। और अगर यीशु मसीह के ताल्लुक से बात की जाए तो यीशु मसीह भी 3 दिन के बाद जो है मुर्दों में से जी उठे। लेकिन लाजर की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त वाक़या था कि वो 4 दिन के बाद ज़िंदा हुआ। हालेलुया। और चूँकि यीशु ने कहा था ये बीमारी जो है मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल की है। और जब 12वां बाब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि बेशुमार यहूदी बतेरे यहूदी यीशु पर ईमान ले आए। तो ये खुदा के नाम को जलाल था। इस मोजज़े से बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ गए। हालेलुया। यीशु पहले भी आ सकते थे, लेकिन यीशु चूँकि कुदरत वाले खुदा हैं इसलिए उन्होंने अपनी कुदरत से लाजर को जो जिनसे यीशु मसीह जिनको अजीज़ रखता था, उससे मोहब्बत रखता था, ज़िंदा किया। हालेलुया। आज बेशुमार लोग जो हैं वो शिकवा करते हैं खुद कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम क्यों इस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अजीज़ों, मैं आखिर में 2 सवाल आपके साथ शेयर करूंगा और जिससे आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह आपसे वाकई मोहब्बत रखता है। हालेलुया। बेशुमार चीज़ों में हम खुदा को नहीं समझ पाते, क्योंकि कलाम में लिखा है मेरे लोग अदब मार्फत की वजह से हलाक हुए। हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगर यीशु मसीह से या खुदा से ये पूछा जाए कि खुदा तूने दर्द को क्यों बनाया, मैं दर्द कह रहा हूँ, पेन को क्यों बनाया, क्यों क्रिएट किया, तो खुदा का जवाब क्या होगा? मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। हालेलुया। आपको पता खुदा ने क्यों बनाया पेन को या दर्द को? ताकि आप और ज़्यादा अपने आप को ज़ख्मी ना करें। हालेलुया। मिसाल के तौर पर अगर आप दरवाज़ा बंद करें, आपका हाथ दरवाजे में आ गया, आप फ़ौरन छोड़ देंगे, क्योंकि कैसे आपको पता चला? दर्द से। तो दर्द खुदा ने आपके फ़ायदे, खुदा ने हर चीज़ आपके फ़ायदे के लिए बनाई, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है। और अगर खुदा से ये पूछा जाए खुदा यीशु मसीह तूने इतने दुख क्यों बर्दाश्त किए, तो उसका फिर से वही जवाब होगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। हालेलुया। सो खुदा हम चाहे दुख में हैं, चाहे हम सुख में हैं, चाहे बीमारी में हैं, चाहे आप तंदुरुस्ती में हैं, खुदा आपसे मोहब्बत रखता है और खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। खुदा आपको मुर्दों में से ज़िंदा करने की भी कुदरत रखता है। अगर वो लाजर को 4 दिन के बाद ज़िंदा कर सकता है तो वो आपको भी, चाहे आप जितनी मुद्दत मर्जी हो जाए, आप मौत का शिकार हैं, खुदा आएगा और अब आपको मुर्दों में से ज़िंदा करेगा, क्योंकि वो मुझसे और आपसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन आपका खुदा जिसकी आप प्रस्तुत करते हैं, इबादत करते हैं, वो मुर्दा हड्डियों को ज़िंदा करने में कवी है, कादर है, कुदरत वाला है। इसीलिए हम कहते हैं यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। अजीज़ों, वक्त है, अगर आपने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है और आप चाहते हैं कि अभी आपकी मुर्दगी जाती रहे, आप भी ज़िंदगी के अंदर आ जाएं, आपके घर के अंदर नाचाकी है, लड़ाई है, बीमारी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो कुछ भी है, अभी जब हम दुआ करेंगे मेरा ईमान है कि आप अपने मौजज़ा को हासिल करेंगे और आज़ाद होंगे। मैं इन तमाम खुदाम के साथ मिलकर आपके लिए दुआ करूंगा। आएँ, अपनी आंखें बंद करें और जो भी आपका इशू है उसको खुदा की हजूरी में
रख दीजिए। आप खुदा के सामने मौजूद हैं और खुदा रूहुल कुद्स काम कर रहा है और यीशु मसीह का खून अभी आपको छुएगा और आप शिफा पा जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की कुव्वत और कुदरत से मैं इस तेरे बेटे को जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठा है, तेरी बेटी को, इस घराने को तेरे लहू में छुपा देता हूँ और आज तेरे जलाल के अंदर इनको रख देते हैं। वो कुदरत वाला नाम जो सब नामों से आला है, अपने जलाल के वसीला से, अपनी कुदरत के वसीला से सारी बीमारी को पलट दे, खत्म करे और तेरा आसमान खुल जाए और तेरे लोग शिफा पाएं। यीशु के नाम से बदरवाह के सारे अंधेरे जो घरानों के अंदर हैं, जो जिसके सबब से मोहब्बत ठंडी पड़ी है, घरानों के अंदर नाचाकियां हैं, जुदाइयां हैं, हम यीशु के नाम से इन सारी अबलीसी तासीरों को हुक्म देते हैं, छोड़े इन घरानों को, छोड़ इन जिंदगियों को, निकल इनके अंदर से और तेरा जलाल इनके अंदर आ जाए, जिसके सबब से शिफा आ जाए, जिसके सबब से मौजज़ात रूनमा हो जाएं, जिसके सबब से मुर्दगी जाती रहे, जिंदगी पनप उठे। यीशु के नाम से खुदा मैं माली हालात को बदलने का हुक्म देता हूँ। यीशु के नाम से अभी इसी लम्हे तेरे लोगों के माली हालात बदल जाएं और ये अपनी खुदा शादमानी को तुझ में एंजॉय करना शुरू करें। तेरे वादे तेरे लोगों के लिए पूरा होना शुरू हो जाएं और तेरा आसमान खुल जाए। तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरे खुदाम पर तेरी बरकत हो, इस टीम पर तेरी बरकत हो। तेरा शुक्र मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अजीज़ों, अगर आपने अभी मौजज़ा रिसीव किया है, प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिए, कॉल कीजिए, बताइए, इन नंबर्स को इस्तेमाल कीजिए और 24 घंटे हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए मौजूद हैं दुआ के लिए। और जब आप अपना मौजज़ा पा जाएं, जब आपको शिफा मिल जाए, आप अपनी टेस्टिमनी भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ख़ुद तशरीफ़ लाएं। हर जुमेरात की शाम और इतवार की सुबह हाउस ऑफ प्रेयर आसिफ टाउन में हमारी इबादत होती है। हज़ारों के करीब लोग तशरीफ़ लाते हैं और कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी को मसीह के साथ इन्वेस्ट करते हैं, बरकत पा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं, मौजज़ात रूनमा हो रहे हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़रूर आइए ताकि आप भी बरकत पाएँ। मैं शुक्रगुजारी करना चाहूँगा खुदा के खादिमों के लिए। सर, थैंक यू कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। बहन, आपके लिए भी शुक्रिया। आप लोगों के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप अपने वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। नए मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।